اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حج کے داخلے ہو رہے ہیں، لوگوں نے حج کے فارم بھرے ہیں اور کافی سارے لوگوں کے نام آ بھی گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کا یہ حج قبول کرے، جو بھی جائے مرد حضرات جو بھی حج کے لیے لوگوں نے داخلے کیے ہیں، اللہ پاک ان کا یہ حج قبول کرے، ان کی دعائیں قبول کرے، ہمارے حق میں بھی اور ان کے حق میں وہ دعائیں کرتے ہیں، ان کی ایک دعا کو اللہ پاک اپنے دربار میں قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور وہ قبولیت کی جگہ ہے، اگر آدمی اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس میں شک نہیں کہ لاکھوں میں اس کا ثواب ہے، ہزاروں میں اس کا ثواب ہے۔ ایک سبحان اللہ کہنے کا خانہ کعبہ کے اندر 1,00,000 نماز سبحان اللہ کا ثواب ہے، مدینے کے اندر 50,000 کا ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس پاک جگہ پر چلے جائیں اور 40 دن وہاں رہے، عبادات کرے، زیارات کرے مکہ کے، مدینے کے۔ تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرنے سے پہلے اپنے گھر کا دیدار کرائے اور اپنے محبوب کے گھر کا دیدار کرائے، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو یا عمرے کی شکل میں ہو۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، اب اس موضوع پر انشاءاللہ میں کچھ آپ کے سامنے ویڈیوز بناؤں گا حج کے متعلق، کہ قرآن پاک میں حج کے متعلق کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے۔ وہ ساری ترتیبیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ تمام دوستوں سے بہن بھائیوں سے معاف کیجیے گا، بہن بھائیوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے رشتہ دار یا دوستوں کو جن کے حج میں نام لکھے خصوصی طور ان کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اگر ہمارے ایک ویڈیو شیئر کرنے سے اور ان کے بعد ایک بات ان کے علم میں آ جائے، اس پر عمل کریں، تو میرے اور آپ کے لیے کافی ہے، ہم اس کے اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حج نمبر 1 جو ہے، اول حج کی ترغیب میں۔ حج کے فضائل اور اس کے احکام میں قرآن پاک کی بہت سی آیات نازل ہوئی ہے اور حدیث تو لاتعداد وارد ہوئی ہے، جن میں سے نمونے کے طور پر تھوڑی سی اس رسالے میں ذکر کی جائیں گی۔ میں اپنے ہر رسالے میں اختصار کی بہت کوشش کرتا ہوں کہ دینی چیزوں کے لیے نہ پڑھنے والوں کے پاس وقت زیادہ ہے، نہ رسالے بڑے ہو جانے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہو جانے کے بعد خریدنے والوں کے پاس پیسہ زائد ہے۔ ہاں، سینما دیکھنے کے لیے اور بیاہ اور شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے غریب سے غریب کے پاس بھی پیسے کی کمی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس لیے اول مختصر چند آیات ذکر کی جاتی ہے، اس کے بعد چند احادیث ذکر کی جائیں گی۔ میرے دوستو، بزرگوں، ذرا غور سے سنیے گا کہ حضرت مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔ ہم انشاءاللہ آیات بھی پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں اس کے فائدے اور تفصیل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات ہے جس کا ترجمہ ہے، لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہارے اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی، اور دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہوئی ہوں، تاکہ یہ آنے والے اپنے نافع حاصل کر سکے۔ دوستوں، قرآن پاک کی یاد ہے کہ اعلان ہوا کہ حج کا اعلان کر دو، پھر لوگ پیدل بھی آئیں گے، اور اس وقت اونٹوں کا زمانہ تھا، اونٹوں پر بھی دور دور سے آتے تھے، مہینوں کا سفر، اور ان کی اونٹنیاں اتنی کمزور اتنی پتلی ہو جاتی تھی سفر کرتے کرتے۔ تو اس کا یہ ذکر ہے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنا میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی کہ پانی پر ایک بلبلہ کی شکل تھی، جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا، لیکن حضرت نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
مدد سے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارے میں ہے۔ اس آیات شریفہ سے ایک آیات ہے جس کا ترجمہ ہے، اس آیات شریفہ سے پہلی آیات میں اسی کا بیان ہے کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی اثر نو تعمیر کی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنے گھر بھی اتارا اور فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں، اس کا خوب طواف اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب طوفان نوح کے زمانے میں یہ مکان اٹھا دیا گیا، اس کے بعد انبیاء کرام اس جگہ کا طواف کرتے تھے۔ مکان نہ تھا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعین خود فرما دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو برگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تیرے سے فراغت ہو چکی۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، جس کا اوپر کی آیات میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، جس کو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ آج اس میں کوئی اشکال نہیں کہ لا خلقی سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک آواز پہنچ رہی ہے، تو لا صدیقیوں کے بنانے والوں کا واجب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس میں کیا اشکال ہے؟ دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی میں ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی، وہ اس آواز سے بہرہ ور ہوا اور لبیک کہا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے بھی خواب پیدا ہو چکا تھا یا ابھی اس عالم ارواح میں تھا، اس وقت لبیک کہا، وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اسی طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ دور منصور میں آیا ہے، جس قدر خوش نصیب ہے وہ روحیں جنہوں نے اس وقت مادم لبیک کہا ہوگا، 20 حج ان کو نصیب ہوئے ہوں گے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، کتنی زبردست بات آئی ہے۔ اللہ پاک نے اپنا مبارک گھر اس دنیا میں بنایا، پھر اٹھایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اور اسے آواز لگوائی گئی، اور وہ آواز ہماری روحوں نے سنی۔ اس وقت ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، دنیا میں کتنے لوگ تھے پیدا بھی نہیں ہوئے، روحوں نے زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ تھا سب نے وہ آواز سنی۔ ان لوگوں نے لبیک کہا، اللہ پاک ان کو حج کی سعادت ضرور، ان لوگوں نے حج بھی کیے، اور جو ابھی آنے والے ہیں جن لوگوں نے جنہوں نے لبیک کہا ہوگا، 1 دفعہ 2 دفعہ 5 دفعہ جتنی دفعہ لبیک کہا ہوگا، اللہ پاک ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی اس مبارک جگہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم۔